جبکہ حجم بھی تھوڑا بڑا تھا تو یہ 4.3 ارب روپیہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹے حجم کے ساتھ اگر زیادہ سپینڈنگ ہو رہی ہے تو یہ وہ مومنٹ بلڈ ہوا ہے, اس کو ہم آگے جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح جو فیڈرل فیچرز ہیں ہمارے اس پی ایس ڈی پی میں, تقریباً 86 فورن ایڈڈ پروجیکٹس ہیں. ان کے لیے ہم نے 229 ارب روپے کی روپی کور رکھا ہے, جو تقریباً 23% ہے پی ایس ڈی پی کا. اگرچہ اس پہ ہمیں کافی فنڈز کی کمی کا سامنا ہے, جبکہ ہمیں تقریباً 390 یا 400 ارب روپیہ درکار ہے فورن فنڈنگ کے لیے. ہم صرف 230 ارب اس کے لیے رکھ سکے ہیں, چونکہ پی ایس ڈی پی سکڑ چکی ہے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ہم نے اگست کے مہینے میں 5 پروجیکٹس سی ڈی ڈبلیو پی سے اپروو کیے, جبکہ 9 پروجیکٹس جو ہم نے اپروو کیے انہیں ایکنیک کو آگے ریکمینڈ کیا ہے. اسی طرح ہم نے تقریباً 1.13 ارب روپے کی کاسٹ ریشنلائزیشن کی ہے, جو مختلف پروجیکٹس ہمارے پاس آئے ان دا منتھ آف جولائی 2025. تو یہ بچت ہے کہ جو ہم نے بہتر سکروٹنی کے ساتھ کی ہے. اپنے پلاننگ کمیشن نے ویلیو ایڈیشن کی ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں. اگست میں منسٹری نے 32 پروجیکٹس کی مانیٹرنگ کی اگینسٹ 20 پروجیکٹس, اور یہ اس مانیٹرنگ کے نتیجے میں ان پروجیکٹس کی امپلیمنٹیشن کو بہتر بنانے میں ہمیں خاطر خواہ مدد ملی ہے. اسی طرح ہم نے منسٹری آف پلاننگ کے تحت ایک اڑان اے آئی ٹیکاتھون کا مقابلہ شروع کیا ہے تمام یونیورسٹیز کے لیے, سٹارٹ اپس کے لیے, یوتھ کے لیے, جو ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ سلوشنز دیں گورننس کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, کہ ہم کس طرح ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, پبلک سیکٹر سپینڈنگ کے اندر, گورننس میں, مختلف جو ہمارے شعبے ہیں پبلک پالیسی کے, اس میں اے آئی کو استعمال کر کے یا سروس ڈیلیوری بہتر کر سکتے ہیں, یا کاسٹ آپٹمائزیشن کر سکتے ہیں, یا ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں اپنے کسٹمرز جو سٹیزنز ہیں ان کے لیے. تو یہ ایک ہمارا اے آئی کا ٹیکاتھون ہے جو ہمارے نوجوانوں میں ایک اس نے کافی ایکٹیویٹی جنریٹ کی ہے, اور اس سے کئی ایسے قابل عمل منصوبے انشاءاللہ نکلیں گے کہ جو ہم حکومت میں بھی نافذ کریں گے اور اس سے ایکسپورٹ ریونیو بھی ہوگا. اسی طرح چونکہ ہمارا ہدف ایکسپورٹس ہے, ہماری منسٹری نے اس مہینے میں پاکستان ون نیشنل بزنس کمپٹیشن انڈر اڑان پاکستان بھی لانچ کیا ہے, اور اس میں ہم تخمینہ ہے کہ 10,000 تک انٹرپرینورز کو ریچ آؤٹ کریں گے, اور تقریباً 500 تک سکیلیبل وینچرز جو آئیں گے ان کو ہم سپورٹ کریں گے, تاکہ ایسے بزنس آئیڈیاز جو ایکسپورٹ پاکستان کی بڑھا سکتے ہیں اور سکیل اپ ہو سکتے ہیں, ان کو ہم ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے فنڈنگ کرا کے سکیلنگ اپ میں مدد دیں, تاکہ پاکستان اپنی ایکسپورٹ سیکٹر میں کارکردگی بہتر کر سکے. آپ جانتے ہیں آپ کی موجودگی میں پہلا پاکستان کا اکنامک سینسس ہم نے جاری کیا, جس میں 7.2 تقریباً 72 لاکھ اکنامک اسٹیبلشمنٹس جو ہیں, اور تقریباً 1 کروڑ انفارمل انٹرپرائزز ان کو میپ کیا گیا, اور جس سے ہمیں ایک ایسا ڈیٹا سیٹ ملا ہے کہ جس سے اب ہم پاکستان میں بالخصوص ایس ایم ای سیکٹر کو بہت ٹارگیٹڈ پالیسیز کے ذریعے ڈیولپ کرنے میں, گرو کرنے میں مدد حاصل کر سکتے ہیں, اور اس سے ہماری بڑی آنے والے وقت میں مدد ملے گی کہ ہم پاکستان کے ایس ایم ای سیکٹر کو ڈیٹا بیس بہت اوتھینٹک بنیادوں کے اوپر, سائنٹیفک بنیادوں ٹارگیٹ کریں اور ان کو گرو کریں. اس سے پہلے گیس ورک تھا, تو اب ہمارا گیس ورک نہیں ہے, اب ڈیٹا بیسڈ پلاننگ ہے جس کے اوپر ہم جا رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے بدقسمتی سے مانسون کی جو ڈسٹربنس آئی ہے اس نے کافی نقصان کیا ہے, تقریباً 1000 کے لگ بھگ انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے, اور سینکڑوں
بلکہ ہزاروں کلومیٹر سڑکیں اور برجز اور ہاؤسنگ اور ایگریکلچر اکراس خیبر پختونخوا، پنجاب، جی بی، اور اللہ خیریت رکھے سندھ میں، اللہ کرے زیادہ نقصان نہ ہو، لیکن اس وقت ساؤتھ پنجاب میں ریلا گزر رہا ہے، اور جوں یہ پانی نیچے جائے گا، آج وزیر اعظم نے کمیٹی قائم کی ہے تاکہ ہم فوری طور پہ جو فلڈ ڈیمیج اسیسمنٹ ہے اس کو سائنٹیفک بنیادوں پہ کریں، تخمینہ لگائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کراپس کا کتنا نقصان ہوا ہے اور لائف سٹاک کا کتنا نقصان ہوا ہے، ہاؤسنگ کا کتنا نقصان ہوا ہے اور انفراسٹرکچر کا کتنا نقصان ہوا ہے، تاکہ اس کی بنیاد پر ہم پھر تعمیر نو کا فیصلہ کریں اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں تیزی کے ساتھ۔ ہمارے پاس 2022 کے فلڈز کو مینج کرنے کے بعد الحمدللہ اتنی صلاحیت ہے کہ اب ہمارے صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں انشاءاللہ تعالی اس آفت کا نہ صرف بہت اچھا سامنا کر رہی ہیں، مقابلہ کر رہی ہیں، بلکہ جو تعمیر نو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے وسائل سے، اپنی مدد آپ کے تحت اس کو بروئے کار لے کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو ابھی حال ہی میں ہمارا چین کا وزٹ ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت تاریخی وزٹ تھا، جس میں کہ وزیر اعظم نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ میں شرکت کے علاوہ چین کی قیادت سے بائی لیٹرل میٹنگز بھی کیں، چین کے صدر شی جن پنگ سے بھی ان کی 2 طرفہ ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد چین کے وزیر اعظم نے بھی 2 طرفہ ملاقات اور مذاکرات کے ساتھ وزیر اعظم کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا، اور ہم نے چین کے مختلف وزراء سے اور ان کے جو سینئر لیڈرشپ ہیں ان سے بات چیت کی، اور اس موقع پر آپ اگر دیکھیں اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، پہلی بار چائنا اور پاکستان نے مل کر 2004 اور 2029 کے لیے ایک 4 سالہ ایکشن پلان پہ دستخط کیے ہیں یا اس پر اتفاق کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ٹھوس پیش رفت ہے کہ جہاں پر ہم نے اپنے مستقبل کے تعاون کو ایک ایکشن پلان کی صورت میں مرتب کیا ہے، اور اس حوالے سے 26 ستمبر کو ہماری 14ویں JCC میٹنگ کا فیصلہ ہوا ہے بیجنگ میں کہ 26 ستمبر کو 14ویں سی پیک کی جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اور اس میں جو ایکشن پلان ہے ہم اس کا بھی روڈ میپ مزید اس کو ٹھوس بنیادوں پر ایکشن پلان بنائیں گے تاکہ کس طریقے سے اس پر عمل درآمد کو ہم یقینی بنا سکیں۔ اس دورے میں اس پر بھی چین کی آپ اس ایکشن پلان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر دستخط کیے ایک معاہدے پر جس میں سی پیک فیز 2 کے 5 کوریڈورز اور اڑان پاکستان کے 5 ایز کے درمیان جو الائنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی اتفاق ہوا، اور اس کی روشنی میں ایک روڈ میپ بنایا گیا ہے کہ ہم کس طرح ہر کوریڈور کو، جو 5 ہیں، کوریڈور آف گروتھ، کوریڈور آف لائیولیہڈ، کوریڈور آف انوویشن، کوریڈور آف گرین اکانومی اینڈ کوریڈور آف اوپن ریجنل ڈیولپمنٹ، اور ہمارے جو 5 ایز ہیں ان کو کس طریقے سے ہم نے اس پر آگے تعاون کرنا ہے، اور جو خصوصی شعبہ جات جن کی ہم نے نشاندہی کی ہے کہ دوسرے مرحلے میں سی پیک میں ہماری توجہ ہوگی پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر پہ، اس کی ماڈرنائزیشن پہ، اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے پر، اس کی سمارٹ ایگریکلچر کو نافذ کرنے پہ تاکہ ہم کلائمیٹ چینج کا بہتر مقابلہ کر سکیں۔ دوسرے نمبر پہ انڈسٹریل کولیبریشن اور کوآپریشن، اور اس میں خاص طور پہ کراچی اور اسلام آباد میں اسپیشل اکنامک زون قائم کرنے پہ اتفاق کیا گیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دے سکیں اور اس سے پھر ہماری برآمدات بھی بڑھیں گی۔ اسی طرح انفراسٹرکچر میں اصولی اتفاق ہو گیا ہے کہ جو قراقرم فیز 2 ہے اس کے لیے چائنیز سائیڈ نے فائنینسنگ کے اوپر 85% فائنینسنگ دینے پر اتفاق کیا ہے،
اور اس کے اوپر فائنینسنگ ایگریمنٹ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد اس ماہ کے آخر تک یا بہت جلد ہم اس پہ دستخط کر لیں گے، چونکہ اس منصوبے کو ہمیں 2028 تک مکمل کرنا ہے، اور اس کی وجہ دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر ہے، چونکہ اگر یہ بروقت تعمیر نہیں ہوگا تو یہ سڑک ڈوب جائے گی اس جھیل کے اندر۔ تو اس کے لیے بھی چین کی قیادت نے اتفاق کیا ہے کہ وہ فائنینسنگ فراہم کریں گے اور اس کو بروقت مکمل کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ ML1 کے اوپر بھی ہمارا آپس میں اتفاق رائے ہوا ہے کہ ہم ML1 کو کرنے کے لیے، اس کی فائنینسنگ کے لیے ملٹی لیٹرل فائنینسنگ کو بھی شامل کریں گے، اور اس مقصد کے لیے ہمارے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات چیت کافی آگے ہے، ان کی ٹیمیں سروے کر رہی ہیں کراچی سے روڑی سیکشن کا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو فاسٹ کیا جا سکے، اور چائنا کی سائڈ نے بھی آمادگی کی ہے کہ وہ ایشین انفراسٹرکچر بینک کے ذریعے اس کنسورشیم کی صورت میں اس کو جلد از جلد مکمل کرنے میں ہماری مدد کرے گا، اور ہم اس کو ملٹی لیٹرل فریم ورک کے تحت بروئے کار لائیں گے۔ اور اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک طرف ہم ان کے ایگزم بینک سے رول اوور بھی لیتے ہیں اور دوسری طرف انہیں کہیں جی مزید آپ فائنینسنگ کریں، تو یہ غیر مناسب ہے۔ تو اس لیے یہ ہماری اپنی جو کوتاہی ہیں ماضی کی، کہ جو ہم نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ سلوک کیا، اور ہم نے خود کو اس لائق کیا کہ ہم رول اوورز پر یہ کنسیشن لیں، تو اگر یہ ڈسرپشن نہ ہوتی 2018 کی، تو یہ ML1 کا منصوبہ رائپ تھا۔ 2018 کی تبدیلی کے دو منصوبے نشانہ بنے، ایک ML1 اور دوسرا سکھر حیدرآباد موٹر وے۔ یہ دونوں 2017-18 میں رائپ تھے کہ ان پر عمل درآمد ہوتا، اور آپ سب کو یاد ہے کہ کس طرح سے سی پیک کو پولیٹیسائز کیا گیا، اس کے خلاف سکینڈلس بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ جو وزیر ریلوے تھے انہوں نے الزام لگایا کہ جی بڑی کرپشن ہے ML1 کے اندر، اسی طرح جو وزیر مواصلات تھے انہوں نے بھونڈے الزام لگائے کہ جی ملتان سکھر موٹر وے کے اندر جی بڑی کرپشن ہوئی ہے، اور فلانی یہ مہنگے قرضے، اور اس کے نتیجے میں وہ ساری فائنینسنگ جو لائن اپ تھی ہم اس سے محروم ہو گئے، اور ہم نے خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری۔ وہ PTI کا دور، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت آج سے کوئی 10 سال بعد یا 20 سال بعد تاریخ لکھے گا تو اس کو سیاہ ترین دور کے طور پہ یاد کرے گا، کہ جس نے سی پیک کے مومنٹم کو تباہ کیا اور پاکستان کی اس ترقی کو کریش لینڈ کیا۔ اور اگر وہ تبدیلی نہ لائی جاتی، وہ تجربہ نہ کیا جاتا، اور ایک اناڑی قیادت نہ تھوپی جاتی، تو ہم 2018 میں ML1 پر بھی کام شروع کر چکے ہوتے، اور حیدرآباد سکھر موٹر وے پر بھی کام شروع کر کے اسے 2022 تک مکمل کر چکے ہوتے۔ تو یہ وہ ہمارے ماضی کے کوتاہیاں ہیں کہ جو آج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان پروجیکٹس کا بھی نقصان ہوا، ان کی لاگت میں بھی اضافہ ہوا، لیکن اس کو ہم ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ سمجھتے ہیں، اور چین نے یہ یقین دلایا ہے کہ وہ پاکستان کی بھرپور سپورٹ کریں گے اس کی فائنینسنگ کو حاصل کرنے میں تھرو ملٹی لیٹرل میکنزمز، اور ہم نے میوچولی ایگری کیا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی چین کی طرف سے کمی ہے یا ہماری طرف سے کمی ہے، ہم سمجھتے ہیں دس از اے وائبل آپشن کہ جس کے ساتھ ہم اس پروجیکٹ کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے، اس میں بھی ہم نے کافی، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ایکشن پلان کو، تعاون کی بنیاد مضبوط کی ہے، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بھی بنیاد مضبوط کی ہے۔ ایجوکیشن ایکسچینجز کے اوپر کافی بات ہے، کلچر اینڈ انفارمیشن، کلچرل لیول پر تعاون بڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہولسٹک ایکشن پلان ہے کہ جس سے یہ دوستی نیکسٹ لیول کے اوپر جائے گی، اور اسی طرح اگلا سال جو ہے وہ چین اور پاکستان کے 75ویں ڈپلومیٹک ریلیشنز کا سال ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس 75ویں ڈپلومیٹک ایئر میں اپنی اس دوستی کو نئی بلندیوں پر لے کر جائیں، اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اب ایک نئی ڈائمنشن جو اپنے تعلقات میں شامل کیا ہے وہ اسپیس کوآپریشن ہے،
اور پاکستان چین کے تعاون سے حالیہ ابھی 2 سالوں میں ہم نے 2 سیارے چھوڑے ہیں، اور اسی طرح 2026 میں پاکستان کا پہلا ایسٹروناٹ چین کے مدد سے اسپیس اسٹیشن میں جائے گا، اور وہ ایک بڑا پاکستان کے لیے اسپیس پروگرام میں ہائی پوائنٹ ہوگا کہ ہم ایک بریک تھرو کر رہے ہیں کہ آربٹ تک پہنچ رہے ہیں۔ پھر 2028 میں ہماری ملک کی تیار کردہ روور جو ہے وہ مون لینڈنگ کرے گی چین کی مدد کے ساتھ، تو وہ چین کے راکٹ کے ساتھ یا اسپیس کرافٹ کے ساتھ جائیں گی، اور ہماری ایک روور جو ہے وہ مون کے اوپر جا کر وہاں پہ اسپیسیمنز اکٹھے کرے گی، سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کرے گی، اور انشاءاللہ اسی طرح ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2035 تک وی شوڈ بی ایبل ٹو لینڈ آر اون اسپیس کرافٹ آن دا مون۔ تو ہر شعبے کے اندر، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مائننگ ایک اور ایسا شعبہ ہے کہ جس پہ کافی ہماری بات چیت ہوئی ہے، اور چین نے اس پر سرمایہ کاری کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے کہ جو فیز 2 ہے، اس میں ہمارا پورا فوکس بزنس ٹو بزنس کوآپریشن پہ ہوگا، چونکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو کوآپریشن ہے اس کا دائرہ صرف انفراسٹرکچر تک محدود ہوتا ہے، اور انفراسٹرکچر ایک حد تک آپ کے تعاون کو لے کے جا سکتا ہے۔ انفراسٹرکچر ایک دفعہ سڑک بن گئی تو بات ختم ہوگی، اس کے اوپر اب آپ ایک اور نئی سڑک تو نہیں بنائیں گے، لیکن جو اصل گروتھ ہے ریلیشن شپ میں وہ آتی ہے تھرو انڈسٹریل کوآپریشن، تھرو انویسٹمنٹس، تھرو کامرس، تھرو ٹریڈ۔ تو اس پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ پاکستان کی برآمدات چین میں بڑھانے کے لیے بھی ہم مل کر اقدامات اٹھائیں گے، چونکہ چین کی ملک جو ہے ان کا پوری دنیا سے $2 ٹریلین کی امپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان کی اس میں صرف $3 بلین حصہ ہے جو ہم پاکستان سے انہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں کم سے کم بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا تعلق ہے $50-60 ارب کی ایکسپورٹ کر رہے ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے آپس میں ورکنگ گروپ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں ہم پاکستان سے چین کو برآمدات بڑھانے کے لیے کام کریں گے، تاکہ جو ہمارا ٹریڈ کا گیپ ہے وہ بھی برج ہوگا، اور جو ہماری اڑان پاکستان کی اسٹریٹجی ہے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، اس کے لیے چین بالکل ہمارے قریب ایک اتنی بڑی مارکیٹ ہے، ہم اس میں ایکسیس لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مائننگ ہے اس میں ان کی کمپنیز نے اپنا انٹرسٹ دیا ہے، اور جو بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وزٹ کا ہال مارک تھی، کہ پہلی دفعہ پاکستان اور چین کے تقریباً 1000 کے قریب بزنس مین، تقریباً 400 کے قریب پاکستان کے بزنس مین اور 600 کے قریب چین کے بزنس مین، یہ 1000 لوگ ملے جنہوں نے 3000 سے زیادہ بزنس میٹنگز کی، جن میں نمبر آف جوائنٹ وینچرز طے ہوئے، درجنوں MOUs بھی ہوئے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی اور چائنیز انٹرپرائزز کا یہ ایک بہت بڑا میٹ اپ تھا، ایک بہت بڑی انگیجمنٹ تھی، جس سے کہ ایک نئے سفر کا آغاز ہوا ہے ہمارے چین کے اور پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان اشتراک کا، اور یہی وہ اصل بنیاد ہے کہ جس کے اوپر ہم مستقبل کی ایک بڑی مضبوط اقتصادی تعاون کی عمارت رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو گروتھ ہے وہ الٹیمیٹلی B2B ہوگی، جس میں کہ ان لمیٹڈ اپرچونٹی ہوتی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اتنی بڑی چائنا کی مارکیٹ ہے اور ہم نے ابھی تک اس میں 0.01% بھی اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور اگر ہم اس کے لیے محنت کریں تو ہمیں بہت یہاں سے فائدہ مل سکتا ہے، اور اس کے لیے ساتھ ساتھ چائنا کی کافی ساری نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے بھی معاہدے کیے ہیں، جو کہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال کے دوران ہمیں انشاءاللہ تعالی چین سے کافی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے انڈسٹریل شعبے میں آئے گی۔ اسی طرح جو ہمارا زراعت میں ان کے ساتھ تعاون شروع ہوا ہے، 1000 ہم نے ایکسپرٹس بھیجے ہیں چین میں تربیت کے لیے،
تو اس پر بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو بھی اب آگے بڑھانے کے لیے ہم چین کے جو ایگریکلچر کے ادارے ہیں ان سے کولیبریٹ کریں گے، تاکہ یہ لوگ جو وہاں سے جانکاری لے کر آئے ہیں ان کی نگرانی میں وہ چین کی کامیابی اور ان کے تجربوں کو پاکستان میں امپلانٹ کر سکیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت ایک کامیاب دورہ رہا ہے کہ جو حکومتی سطح پر بھی چین کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ہمارا ایک پلان آف ایکشن ہے جو دستخط ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بزنس ٹو بزنس پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی ایک میں کہوں گا کہ پاکستان چائنا بزنس سمٹ اسے میں کہوں گا اس کا انعقاد ہوا، جس میں ہمارے بہترین ٹاپ بزنسز اور چائنا کے بزنسز نے شرکت کی، اور اس سے انشاءاللہ تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ اور پھر ساتھ ہی 26 ستمبر کو 14ویں JCC کا فیصلہ ہوا کہ اس انڈرسٹینڈنگ کو اس پہ عمل درآمد کے لیے اس JCC کے ذریعے ہم مزید فیصلے کر سکیں اور روڈ میپ بنا سکیں۔ تو یہ ایک اہم سنگ میل ہے انشاءاللہ جو 26 ستمبر کو بیجنگ میں منعقد ہوگا۔ بہت شکریہ آپ